بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر آمنہ عماد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم باب نمبر 5 پڑھ رہے ہیں، کشمیر قبل از مسیح۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بیان کر سکے کشمیر میں چک خاندان کے دور حکومت کے واقعات کے بارے میں بیان کر سکیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ شامیری خاندان جو تھے ان کی حکومت کے بارے میں اور ان کی خدمات کے بارے میں پڑھا تھا، ان کی عظیم حکمران جو تھے ان کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ جو کشمیر پہ چک خاندان کا جو دور آیا تھا وہ کیا تھا اور ان کی جو دور حکومت کے اہم واقعات ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سرگرمی کے ساتھ۔ جو 1337 سے 1554 کا جو دور تھا وہ شامیری خاندان کا دور تھا۔ 215 سال جو تھا شامیری حکمرانوں نے کشمیر پہ حکومت کی تھی، لیکن اس کے بعد جو خاندان وہاں پہ آیا تھا، جو اس کے بعد حکومت شروع ہوئی تھی، اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے، جو کہ چک خاندان کا دور تھا، جنہوں نے وہاں پہ اپنی حکومت کو اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ چک خاندان کے بعد کشمیر کو فتح کیا تھا مغل حکمرانوں نے، جو کہ مغل حکمران پہلے سے ہی ہندوستان کے کچھ علاقوں پر قابض تھے، تو انہوں نے کشمیر پر بھی چک خاندانوں کو شکست دے کے کشمیر پر بھی اپنی حکومت کو قائم کیا تھا اور اپنی جو سلطنت تھی اس کو توسیع دی تھی۔ چک خاندان 1554 عیسوی سے 1586 عیسوی کا جو دور تھا وہ چک خاندان کا دور تھا۔ شامیری خاندان کے بعد آنے والے لوگ چک فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ چک مقامی کشمیری تھے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کی اصل کا پتہ ہند آریائی زبانوں سے لگایا جاتا تھا۔ وہ ہند اور آریائی زبانیں بولتے تھے اور ان کی زبان سے پتہ لگتا تھا کہ وہ وہاں پہ رہنے والے مقامی باشندے ہیں۔ غازی چک کو چک خاندان کا پہلا حکمران مانا جاتا ہے۔ غازی چک تھا جو کہ پہلا حکمران تھا جس نے وہاں پہ چک خاندان کی بنیاد رکھی تھی۔ انتظامیہ میں چک بہت شروع سے تھے۔ چک خاندان کے قیام سے پہلے اور بعد میں چک سرداروں نے مقامی سرداروں اور جاگیرداروں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے تاکہ وہاں پہ وہ بہتر تعلقات قائم کر سکیں اور اچھے طریقے سے اپنی حکومت کا آغاز کر سکیں۔ اس طرح کی حکمت عملی کے ذریعے چک خاندان نے حکمرانی کی درجہ بندی کی تھی اور وہاں پہ اپنی حکومت کو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اسی حکمت عملی کے ساتھ کہ انہوں نے وہاں کے جو جاگیردار تھے، وہاں کے جو امیر تھے، جو مختلف سردار تھے، ان کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات کو قائم کیا تھا تاکہ وہ اپنی حکومت کا آغاز اچھے سے اور مضبوط طریقے سے کر سکیں۔ غازی چک نے ایسے گورنر بھی مقرر کیے تھے جو انصاف کے انتظام کو یقینی بنانے والے تھے۔ چک خاندان کا آخری جو حکمران تھا وہ یوسف شاہ چک تھا۔ اس کے دور حکومت میں چک مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ جو فرقے تھے وہ ریگی چک، شمس چک اور نور بخشیہ صوفی چک تھے۔ یہ تین جو تھے وہ اس وقت فرقے تھے۔ چکوں کی 3 مختلف اقسام میں گروہ بندی نے انہیں انتظامی طور پر کمزور کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ یوسف شاہ ایک عیش پسند آدمی تھا جو اس چک خاندان کا جو آخری حکمران تھا یوسف شاہ، اس کے عیاشی کی وجہ سے، اس کے بہت عیاش ہونے کی عادت کی وجہ سے، اور جو ان چک خاندان 3 مختلف فرقوں میں بٹا ہوا تھا، اس فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا اور ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو شکست کھانا پڑی تھی۔ یوسف شاہ ایک عیش پسند آدمی تھا۔ ایک کشمیری شاعرہ زون جو کہ ہبہ خاتون تھی، اس سے شادی کی اور اپنی سلطنت کے زوال کی پرواہ نہ کی۔ حیدر چک اور محمد بٹ جیسے نااہل وزیروں کی وجہ سے اس کی حکمرانی کے خلاف بغاوت نے اس کو مزید کمزور بنا دیا۔ آخر میں کشمیر مغل حکمران اکبر نے فتح کیا اور چک خاندان کا خاتمہ 1586 میں ہوا۔ جو آخری ان کا حکمران تھا یوسف شاہ اور اس کے جو وزیر تھے، ان کی نااہلی کی وجہ سے وہاں ہندوستان میں
جو مغل حکمران جن کی حکومت تھی اس میں جو اکبر تھا، اکبر حکمران، اس نے کشمیر کو فتح کر لیا اور چک خاندان کا خاتمہ کر دیا، جو کہ 1586 میں ہوا، اور کشمیر جو تھا وہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ چک مقامی کشمیری لوگ ہیں جن کے اصل کا پتہ ہند آریائی زبانوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ غازی چک کو چک خاندان کا پہلا حکمران مانا جاتا ہے۔ غازی چک نے چک خاندان کی بنیاد رکھی تھی۔ چک خاندان کا آخری حکمران جو تھا یوسف شاہ چک تھا۔ مغل بادشاہ اکبر نے 1586 عیسوی میں کشمیر فتح کیا اور یوں چک خاندان کا خاتمہ ہوا۔ مختصر سوال ہے، چک کون تھے اور ان کا پہلا حکمران کون تھا؟ اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔